بولو پینسل جلسہ کینسل. بھائی جان ترامیں وہیں سے چلتی ہیں, یہ گڈی وہیں سے کنٹرول ہوتی ہے, اور ریزسٹنس اس طرح ہوتی ہے. میں اسی لیے کہتا ہوں یہ ڈھونگ ہے, یہ ریزسٹنس نہیں ہے میرے بھائی. علیمہ خان صاحبہ جو ان کی بہن ہے عمران خان صاحب کی, آج ایک آڈیو سوشل میڈیا کے اوپر آئی ہے. سوال کرنا چاہوں گا شیرز مروت صاحب سے, یہ چوڑیاں کس کو پہنائی جائیں؟ پاکستان تحریک انصاف یا اس کے لیڈر, موجودہ لیڈر جو گیم کھیل رہے ہیں وہ صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ کی لائن اور لینتھ کے اوپر کھیل رہے ہیں بس. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیلی چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین پچھلے 12 گھنٹے میں جو خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے, اور میں یہ کہا کیوں لگا رہا ہوں, میں اس کے بارے میں ڈیٹیل سے آپ کے ساتھ بات کرتا ہوں. پاکستان تحریک انصاف کا وہ جلسہ جس کے بارے میں ڈھنڈورا پیٹا گیا ہے جناب, جلسے کی تیاری ہے, سارا کچھ ہے. بولو پینسل جلسہ کینسل. تو اینڈ تک آپ نے اس ویڈیو کو دیکھنا, اور یہ ڈیولپمنٹس ہوتی کیا رہی ہیں اور یہ کیا سگنیفائی کر رہی ہیں, یہ ایکچولی آگے کا رستہ آپ کو کیا بتا رہی ہیں, اس کے اوپر ذرا تھوڑی سی بات کریں گے. لیکن تھوڑا سا ذرا اس کے لیے نا بیک گراؤنڈ میں آپ کو جانا پڑے گا, اور پچھلے 12 گھنٹے میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس کو ایک دفعہ بغور آپ کو دیکھنا پڑے گا. اگر آپ میرا پچھلا ویلاگ دیکھیں تو میں نے اس کے اندر خاص طور پہ بات کی تھی کہ آج پاکستان تحریک انصاف کا امتحان ہے, یہ پاس ہوگی یا فیل ہوگی. اور کل رات تک مطلب جب یہ خبر آئی کہ جناب NOC جو ہے وہ کینسل کر دیا گیا, تقریباً کوئی 5:15 بجے کے آس پاس یہ خبر آئی کہ جناب جلسے کا NOC جو ہے وہ کینسل کر دیا گیا ہے. اب یہ بڑی سگنیفیکنٹ بات ہے اس لیے, اور میں اس کی ریزن آپ کو بتاتا ہوں کیوں. کیونکہ جیسے یہ NOC جو ہے وہ کینسل ہوا تو آیا کہ جناب NOC کینسل ہو گیا, تو بہت سے جو ہے وہ لوگوں نے پہلے یہ کہا ہوا تھا, شیر افضل مروت نے, علی امین گنڈا پور نے, ان سب لوگوں نے کہا ہوا تھا کہ جی ٹو ہیل ود یو, ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے آپ کا NOC جو ہے وہ آپ دیتے ہیں یا نہیں, تو جلسہ تو ہر صورت ہوگا, جلسہ کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا. دیز ور دا ایگزیکٹ ورڈز کہ جی جلسہ جو ہے وہ ضرور ہوگا, کسی کا باپ بھی یہ جلسہ نہیں روک سکتا, اور روک سکتے ہو تو روک کر دکھا دو. خاصا پمپ کیا گیا لوگوں کو, خاصا کافی حد تک یہ پمپ کیا گیا. اس کے بعد NOC کینسل ہو جاتا ہے. اچھا, اب NOC کینسل ہونے کے بعد دا نیچرل ریئیکشن جو اب آپ نے کیا ہے جا کے, ہونا تو ایکچولی یہ پہلے چاہیے تھا نا. آپ نے NOC کینسل کیا, آپ دوبارہ جس طرح لاسٹ ٹائم آپ نے کیا تھا, آپ نے کہا کہ جی NOC کینسل ہو گیا, تھینک یو سو مچ, ہم جلسہ نہیں کریں گے, آپ ادھر ہی ختم کر دیتے. لیکن ہوا یہ کہ آپ نے جو فوراً نی جرک ریئیکشن اس کے اوپر دیا اگلے 2 سے 3 گھنٹے کے اندر, وہ یہ ہے کہ جلسہ تو ہو کے رہے گا, ہر صورت ہوگا. وی ڈونٹ کیئر NOC کینسل کیا ہے یا نہیں کیا ہمیں تو. اور علی امین گنڈا پور صاحب کا بیان سامنے آیا, انہوں نے کہا کہ جناب یہ غیر قانونی حکم ہے, یہ غیر قانونی طور پہ, کیونکہ ہمیں تو کورٹ نے اجازت دی ہوئی ہے, ہمیں کورٹ نے اجازت دی ہوئی ہے, تو جلسہ تو ہر صورت ہوگا. اور آپ پہنچے, آپ جو ہے وہ ادھر انٹرچینج کے اوپر پہنچے, سوابی انٹرچینج وغیرہ کے اوپر پہنچے, اور میں جو ہے وہ لیڈ کر کے جو ہے وہ میں لے کے جاؤں گا, اور میں کراؤڈ جو ہے اس کو لیڈ کروں گا. اچھا, میں ماضی میں بھی یہ بات جو ہے وہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ انہوں نے پہلے بھی سوابی میں جب جلسہ کیا تھا, اور علی امین گنڈا پور صاحب نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ جناب میں اسلام آباد پہنچ رہا ہوں, تو میں نے آپ سے کہا تھا یہ صرف بڑکے مار سکتے ہیں, یہ اور کچھ نہیں کریں گے, یہ کچھ نہیں کریں گے, کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ان کی کتنی کو سے ہے, یا یہ کتنا کو بڑا دمخم رکھتے ہیں, یہ کچھ نہیں. یہ ہاں ان کا جو سب سے بڑا جو کام ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ ان سے تقریریں کروا لیں, آپ ان سے اس قسم کی چیزیں, تھیاٹرکس جسے میں بار بار کہتا ہوں نا, تھیاٹرکس کروا لیں کہ جناب میں پورا بکرا کھا جاؤں گا تو میں ٹکا نہیں ماروں گا, یہ بس یہ وہ والی چیزیں اور کچھ نہیں ہیں. اچھا, اس کے بعد شیر افضل مروت صاحب وہ کسی اور زوم میں تھے پچھلے 48 گھنٹے میں, اور وہ بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ جناب مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے, ہٹ جاؤ سارے. آپ کو یاد ہے انہوں نے پوری لیڈرشپ کے بارے میں کیا کہا تھا, ہٹ جاؤ سارے, کوئی ضرورت نہیں, مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے, میں کلہ ہی کافی ہوں, اور میں لیڈ کر کے دکھاؤں گا, اور میں یہ سب کچھ کروں گا. کچھ نہیں ہوا, نتھنگ ایٹ آل. بلکہ شیر افضل مروت صاحب کو جو ہے, یہ جب میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں تو تھوڑی دیر پہلے ابھی گرفتار کیا گیا ان کو, شیر افضل مروت صاحب کو بھی جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے, اور تھانہ گولڑا میں جو ہے ان کو منتقل کر دیا گیا. ہو جائے گی ضمانت ہو جائے گی, پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے, وہ ہو جائے گی ضمانت ان کی. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ انہوں نے کل اپنے بارے میں کہا تھا کہ میں زیر زمین جانے لگا ہوں, جبکہ انڈر گراؤنڈ کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ پوشیدہ ہو جاتے ہیں, زیر زمین نہیں کہنا چاہیے لفظ, اللہ ان کو لمبی زندگی دے. تو وہ یہ چنگے انڈر گراؤنڈ ہوئے تھے, مطلب شیر افضل مروت صاحب بھی جو ہے وہ اچھے یہ چنگے انڈر گراؤنڈ ہوئے تھے کہ انہوں نے بعد میں ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے اپنی لوکیشن تک شیئر کروائی. وہاں پہ اب مجھے نہیں پتا ان کا اکاؤنٹ کس کے پاس تھا, انہوں نے لوکیشن شیئر کی کہ جی اس لوکیشن پہ زیادہ سے زیادہ لوگ آ جائیں, شیر افضل مروت صاحب کو پکڑنے کے لیے پولیس آ گئی ہے. کوئی بھی نہیں آیا, ہارڈلی, مطلب کوئی وہ سوائے اپنے ہی جو بندے کھڑے ہوئے تھے, اس کے علاوہ کوئی بھی وہاں پہ نہیں پہنچا. شیر افضل مروت کو آرام سے پولیس جو ہے وہ آئی اور آ کے گرفتار کر کے لے گئی.
تو یہ ہے کل ریزسٹنس شیرز مروت کی ہے. وہ جو بار بار کہتے تھے کہ نا جناب میں آؤں گا اور اس کے بعد میں کراؤڈ نکالوں گا, کچھ نہیں ہوا. اچھا یہ جو ابھی جو کچھ ہوا ہے نا, ابھی اس پہ اور بھی ڈیولپمنٹس, ابھی آگے ذرا کہانی پوری سنیے گا. لیکن کل ہی جو کچھ ہوا تھا نا, کل یہ جیسی جو آثار بتا رہے تھے کہ ترنول کے اوپر جس طرح وہاں پہ پولیس پہنچ گئی تھی, تو وہاں پہ میں نے رات کو اپنے پروگرام میں نا جو ہمارے رپورٹر ہیں ہم نیوز کے, ان سے میں نے اپڈیٹ لی تھی. تو انہوں نے کہا جی یہاں پہ تو بندہ نہ بندے کی ذات کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ. اور میں نے پچھلے ویلاگ کے اندر بھی بات کی تھی کہ ہمیں کل رات تک کی اپڈیٹس آ رہی ہیں کہ یہاں پہ تو گاڑی تک نہیں ہے, یہاں پہ نہ کوئی کنٹینر ہے, نہ کوئی کرسی ہے, نہ کوئی تمبو ہے, نہ کوئی لائٹ ہے. کس طرح جلسہ کرنا ہے آپ نے, کس طرح ہوگا یہ سارا کچھ؟ کہ کوئی بھی جلسہ منعقد کرنے کے لیے نا کم از کم ایک دن پہلے ایوری تھنگ ہیز ٹو بی سیٹ, اگر آپ نے ایک اچھا بڑا جلسہ کرنا ہے تو. ورنہ تو پھر آپ انہیں ویسے وہ گراؤنڈ میں کھڑے ہونے تو آپ 100 دفعہ کھڑے ہو جائیں بغیر لائٹ کے بغیر کچھ کے, لیکن یہ سارے انتظامات ہونے چاہیے. کوئی انتظامات وہاں پہ نہیں تھے, کسی قسم کے کوئی انتظامات نہیں کیے گئے. تو پولیس بھی ویسے اتنی بھاری نفری وہاں پہ پہنچ چکی تھی, اور کوئی ٹینٹ والا پاگل ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو سامان پرووائڈ کرے گا اس طرح اس صورتحال کے اندر. تو کل ہی یہ ڈاؤٹس جو ہے نا وہ آنا شروع ہو گئے تھے. بلکہ کل رات کو میرے پروگرام کے اندر جو ہے وہ شوکت بسرا وہاں پہ آئے ہوئے تھے, تو انہوں نے کہا, وہ نجم صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں, وہ میرے پروگرام میں تھے, تو انہوں نے یہ کہہ دیا. تو انہوں نے کہا جی میں آپ کو شرط لگا کے کہہ رہا ہوں کہ جلسہ نہیں ہوگا. وہ کل رات کو یہ کہہ رہے تھے, آئی مسٹ گیو کریڈٹ ٹو ہم, کہ وہ یہ کل کہہ رہے تھے کہ جلسہ نہیں ہوگا منصور صاحب, جلسہ نہیں ہوگا, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور شوکت بسرا صاحب نے کہا جی ہر صورت ہوگا, یہ میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں کہ ہر صورت یہ جلسہ ہوگا, اور میں چیلنج کر رہا ہوں, اور ڈنکے کی چوٹ پہ ہوگا. اور وہی ہوا یہ کہ آج صبح جو ہے وہ اعظم سواتی صاحب گئے عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے, اور اس کے بعد بیرسٹر گوہر کے ساتھ مل کے انہوں نے میڈیا ٹاک کی, اور انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب نے ہدایت کر دی ہیں کہ جلسہ کینسل نہیں, جلسہ معطل کر دیا گیا جی, اس کو آگے جو ہے وہ پوسٹ پون کر دیا گیا ہے. اور اب یہ 8 ستمبر کو جو ہے وہ اب یہ جلسہ منعقد کیا جائے گا. اب سوال یہ ہے کہ جو ریزنز ہیں اس میں ان کے چمچوں کو میں دیکھ رہا تھا, ان کے جو پی ٹی آئی کے لونڈے لپاڑے ہیں, میں ان کو دیکھ رہا تھا. کمال کر دیا ہے, کمال زبردست کام کر دیا ہے, اور ٹکراؤ ہونے لگا تھا, ٹکراؤ لاکھوں لوگوں کی جانیں بچا لی گئی ہیں, اور یہ صورتحال نہیں ہونی. ان کو تو کام ہے نا, میں آپ کو بار بار یہ کہتا ہوں نا کہ یہ کچھ بھی پاکستان تحریک انصاف بڑے سے بڑا گند بھی مار دے گی نا, تو تب بھی یہ کہیں گے او ہو جناب جو گند آپ مارتے ہیں نا ایسا تو گند ہی کوئی نہیں مارتا, آپ نے کمال کر دیا ہے. اور یار بس کرو لوگوں کو بیوقوف بنانا ہے یار, کیا تم لوگ مطلب ان کا دماغ خراب کر کے رکھا ہوا ہے, کیوں اس طرح کی حرکتیں کرتے ہو؟ آپ کو کوئی آئیڈیا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے مطلب اپنے مختلف شہروں سے وہ نکل چکے ہوئے تھے, ٹھیک ہے, آج اس جلسے میں شرکت کرنے کے لیے, وہ آدھے رستے میں ان کو جا کے یہ پتہ لگے گا کہ جناب جلسہ تو کینسل ہو گیا, ان کی کرنا اور ہمیشہ کی طرح کینسل ہو گیا. آپ کو کوئی آئیڈیا ہے کہ اس سے لوگوں کی موٹیویشن کے اوپر کیا فرق پڑتا ہے؟ کیونکہ یہ پہلی دفعہ آپ نے نہیں کیا, یہ غالباً آپ نے دوسری تیسری دفعہ اب یہ کام کر دیا ہے. تو لوگوں کی موٹیویشن کے اوپر کیا فرق پڑتا ہے, اور اگلی دفعہ آپ جب کال دیں گے تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ ٹھیک ہے, تو حقیقت میں آپ کو اسی لیے لاسٹ ٹائم بھی جب یہ بات ہوئی تھی نا, تو میں نے آپ کو اس وقت بھی یہ بات کہی تھی کہ بھائی جان ترامیں وہیں سے چلتی ہیں, یہ گڈی وہیں سے کنٹرول ہوتی ہے. اور اگر وہ گڈی نے کہہ دیا نا, وہ ترامیں سنبھالنے والے نے کہہ دیا کہ آج گڈی نہیں اڑے گی, تو گڈی نہیں اڑے گی. آپ لاکھ بیٹھ کے چیخے مارتے رہے, اور ریزسٹنس اس طرح ہوتی ہے. میں اسی لیے کہتا ہوں یہ ڈھونگ ہے, یہ ریزسٹنس نہیں ہے میرے بھائی. وہ یہ جو مذہبی گروپس جو ہیں جو پہنچے ہوئے ہیں وہاں پہ, اسلام آباد جو پہنچے ہیں سپریم کورٹ کے حوالے سے جو کچھ بھی وہ وہاں پہ احتجاج کر رہے ہیں, اجازتیں لے کے آئے ہوئے ہیں, این او سیز لے کر آئے ہوئے ہیں. اس سے پہلے جو احتجاج ہوتے رہے وہ این او سیز لے کے ہوتے رہے. اگر نہیں آتا نا, میں اسی لیے کہتا ہوں ایک تو زیادہ تر کو جو ہے وہ ان کو ہسٹری بھی نہیں پتہ ہوتی, ذرا ریزسٹنس دیکھنی ہے نا جا کے. تو مارشل لاء کا دور جب لگا ہوا تھا نا مشرف کا یا ضیاء الحق کا, تو ذرا اس میں جا کے دیکھنا کہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی یا دیگر جماعتیں این او سی کا انتظار کرتی تھیں کہ جی تاڑی مہربانی این او سی دیو کہ اسی جلسہ کرنا ہے یا جلوس کرنا ہے, اسی بہ کے. کوئی بھی نہیں کرتا تھا اس طرح, کوئی بھی نہیں کرتا تھا. اس نے جلسہ کرنا ہوتا تھا وہ جلسہ کرتے تھے, جلوس نکالنا ہوتا تھا, احتجاج کرنا ہوتا تھا, ریلی نکلتی تھی ریلی, وہ کہتے تھے بھاڑ میں جو نہیں دینا این او سی نہ دو. لیکن یہاں پہ اس سارے سسٹم کو چلانے والے ایکچولی ادھر سے چل رہے ہیں. اب آپ کو میری بات سمجھ آ رہی؟ اور اسی سلسلے میں آج ایک آڈیو سوشل میڈیا کے اوپر آئی ہے, اور ایلیجڈلی, میں ابھی ایلیجڈلی اس لیے لفظ استعمال کر رہا ہوں کیونکہ
علیمہ خان صاحبہ جو ان کی بہن ہے عمران خان صاحب کی، انہوں نے اب تک اس کی تصدیق نہیں کی ہے، اس لیے میں یہ ڈاؤٹ جو ہے یہاں پہ رکھوں گا. لیکن جن اکاؤنٹس نے، اور وہ ایک بڑا پرو پی ٹی آئی اکاؤنٹ ہے جس نے یہ آڈیو شیئر کی ہے اور یہ کہا ہے کہ جی علیمہ خان صاحبہ کی یہ آڈیو ہے. اب علیمہ خان صاحبہ کی یہ مبینہ آڈیو جو ہے وہ کیا کہتی ہے آپ ذرا سنیے گا. یہ کہ ان کا کسی کا ارادہ ہی نہیں ہے اس کو باہر نکالنے کا، عمران کا. یہ اسٹیبلشمنٹ نہیں بھیجا ہے نا، انہوں نے دیکھا کہ لوگ ساری پاکستان سے اٹھ کے آ رہے ہیں اور جوش زیادہ ہے. انہوں نے اس وقت 7:30 بجے اعظم سواتی ملنے کیوں گیا؟ بس یہ ایک سوال ہے، کس نے بھیجا؟ جی. اور تاکہ عمران کا جا کے کہو جی ہم ملتوی کریں، آپ کے نام پہ ہم نے ملتوی کرنا ہے. اور میں کئی دفعہ کہہ چکی ہوں کہ عمران خان سے پوچھ کیوں رہے ہیں جیل میں بیٹھے ہوئے؟ چیئرمین تو باہر بیٹھا ہوا ہے، فیصلے یہ خود کرتے ہیں جب دل کرتا ہے. اور جب یہ اس عمران خان کو نکالنے کی بات آتی تو عمران خان سے جا کے پوچھنے بیٹھ جاتے ہیں. صبح گئے کیوں اعظم سواتی؟ اجازت کیسے ملی؟ آپ سوال پوچھیں اپنی سوشل میڈیا پہ. جی ضرور. اب یہ آپ نے جو ہے وہ گفتگو سنی تو اس میں انہوں نے کہا کہ جی ان کا ارادہ ہی نہیں ہے عمران خان کو باہر نکالنے کا. یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اعظم سواتی کو عمران خان کے پاس اسٹیبلشمنٹ نہیں بھیجا، انہوں نے دیکھا کہ لوگ سارے پاکستان سے ہی آ رہے ہیں اور فلو زیادہ ہے. 7:30 بجے اعظم سواتی ملنے کیوں گیا؟ آپ اندازہ کیجئے کہ صبح 7:30 بجے کس کو الاؤ کیا جاتا ہے کہ وہ جیل میں چلا جائے؟ ملاقاتی کے طور پہ کس کو الاؤ کیا جا سکتا ہے کہ وہ جیل میں چلا جائے؟ تو کس نے بھیجا؟ بس یہ ایک سوال ہے. یہ عمران خان سے پوچھ کیوں رہے ہیں؟ چیئرمین تو باہر بیٹھا ہے، فیصلے تو خود کرتے ہیں جب دل کرتا ہے. عمران خان کو نکالنے کی بات آتی ہے تو پوچھنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں. صبح گئے کیوں اعظم سواتی؟ اجازت کیسے مل گئی؟ آپ سوال پوچھیں اپنے سوشل میڈیا پہ. یہ بیسکلی جس سے بات کر رہی ہیں اس کے حوالے سے یہ گفتگو ہے. تو اب آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ عمران خان صاحب کی اپنی بہن کو بھی جو ہے وہ ڈاؤٹس ہیں کہ یہ جو ٹیم کے اندر پلیئرز ہیں جو کھیل رہے ہیں یہ ایکچولی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے کھیل رہے ہیں. اب ناؤ یو سی، یہ صرف میرا یہ انالیسس نہیں ہے، عمران خان صاحب کی اپنی بہن بھی جو ہیں ان کے بھی یہی آئیڈیا. ابھی اور انہوں نے پچھلے دنوں بھی شیخ افضل مروت صاحب کے بارے میں بھی یہی کہا تھا کہ جناب شیخ افضل مروت صاحب جو ہیں وہ اندر ہاتھ ملا کے آئے ہیں لیکن باہر آ کے بتاتے ہیں کہ جی میں نے ہاتھ ملایا اور مجھے جو ہے گلے لگا لیا گیا. اچھا بائی دا وے شیخ افضل مروت صاحب کو رہا کر دیا گیا. وہ یہ صرف چند منٹوں کی یہ گرفتاری تھی، وہ جو میں نے ابھی آپ سے کہا تھا نا، میں نے شروع میں بات کی ہے کہ گرفتار کر لیا گیا ہے اور ابھی ویلاگ کی ریکارڈنگ کے دوران ہی جو ہے اب یہ خبر آ رہی ہے کہ شیخ افضل مروت صاحب کو رہا بھی کر دیا گیا. لیکن ایک اور صرف ایک انٹرسٹنگ آپ کے ساتھ جو ہے وہ میں بات شیئر کرنا چاہوں گا. یہ 2 لیٹرز جو ہیں وہ سامنے آئے اور یہ 21 اگست کے یعنی کہ کل کے لیٹر ہیں. ایک لیٹر جو ہے وہ آئی جی آئی جی خیبر پختونخوا کا ہے اور ان کے آرڈرز ہیں اور اس میں یہ آرڈرز جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ان دا انٹرسٹ آف مینٹیننگ لا اینڈ آرڈر اینڈ اپ ہولڈنگ دا رول آف لا آل آفیسرز اینڈ پرسنل آف دا خیبر پختونخوا پولیس آر ہیئر بائی ڈائریکٹڈ ایز فالوز. Non compliance of illegal orders. All personnel of KPK police are hereby directed not to comply with any orders that are deemed illegal or could potentially facilitate political actions that may compromise law and order situation. خبردار کسی نے آپ نے جو ہے نا وہ کسی ایسے آرڈرز کی جو ہے وہ تائید کی یا ان کو مانا جس سے سیاسی عدم استحکام پیدا ہو. ٹھیک ہے، یہ اپنے پولیس آفیسرز کو آئی جی کی طرف سے جو ہے وہ لیٹر جا رہا ہے. اس کے بعد امیجیٹ رپورٹنگ. اف اینی سچ ایلیگل آرڈرز آر ایشوڈ یو آر ڈائریکٹڈ ٹو رپورٹ دیم امیجیٹلی ٹو دی انڈرسائنڈ فار فردر نیسیسری ایکشن. اگر آپ کو کوئی ایسے آرڈرز آئے تو نیچے جو انڈرسائنڈ ہے یعنی ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ کاشف عالم، ان کو آپ نے رپورٹ کرنا ہے کہ جناب ہمیں یہ حکم دیا جا رہا ہے، بتائیں کیا کریں. ٹھیک ہے. تیسرا تو اس میں پھر آگے ہے کہ جی آپ نے اسٹرکٹلی جو ہے وہ ان آرڈرز کو فالو کرنا ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ کل اوقات ہے کے پی کے سی ایم کی کہ ان کے علاقے کا جو آئی جی ہے نا، جو صوبے کا آئی جی ہے، وہ اپنی ماتحت پولیس کو یہ کہتا ہے خبردار کوئی ایسا آرڈر مانا تو ہم آپ کو بتائیں گے آپ نے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور کی، وہ میں اسی لیے کہتا ہوں نا، یہ صرف بھڑکتے ہیں بس اور کچھ نہیں کرتے. یہ کل ان کی ویلیو ہے کے پی کے اندر علی امین گنڈا پور کی کہ ایک آئی جی جو ہے نا وہ یہ آرڈر نکالتا ہے کہ جناب خبردار کو ایسا آرڈر آپ نے نہیں ماننا. کہانی صرف یہاں میں ختم نہیں ہوتی بلکہ چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا ان کی جانب سے بھی ایک آرڈر سامنے آتا ہے اور اس میں وہ یہ کہتے ہیں سارے سیکرٹریز اور کمشنرز کو جو ہے وہ یہ نوٹس جاتا ہے
اور اس میں انہوں نے کہا جی competent authority has taken serious action against certain WhatsApp messages circulating to ask provincial government employees to be part of rallies going to Islamabad to attend a public gathering arranged by a political party. کہ جی ہمیں پتہ لگا ہے مختلف واٹس ایپ گروپس میں کہ آپ لوگ جو ہے وہ سرکاری ملازمین جو ہے ان کو کہا گیا ہے کہ آپ ریلی کے اندر شامل ہوں کہ جی ہم اسلام آباد جا رہے ہیں. آگے اٹ از hereby ordered that no government employees to attend such political gatherings during official duty hours. کہ آپ لوگ جو ہے وہ خبردار آفیشیل ڈیوٹی آورس کے دوران جو ہے آپ کسی ایسی سیاسی سرگرمی کا حصہ بنیں. In case anyone is found to be non-compliant of this order, strict disciplinary action will be taken against him. اگر کوئی پایا گیا کہ اس نے کوئی ایسی ویسی حرکت کی ہے تو پھر آپ کے خلاف جو ہے پورا ایکشن ہوگا. میرے خیال میں پولیس اور جو سرکاری ملازمین ہیں ان کا واقعی کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے کہ وہ سیاسی سرگرمیوں کے اندر جو ہے انوالومنٹ اپنی کریں. لیکن سوال یہ ہے کہ دس از ہاؤ کے پی از آپریٹنگ. میں اسی لیے بار بار اب میں آپ کو پروفز کے ساتھ آپ کے سامنے چیز رکھ رہا ہوں کہ یہ ہے کل مطلب ویلیو کے پی کے سی ایم کی کہ وہ صرف بڑھ کے مار سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک اور خبر یہ آئی کہ جناب 2 بجے پریس کانفرنس کی جائے گی. اعظم سواتی, بیرسٹر گوہر, رؤوف حسن, ان سب کی جانب سے پریس کانفرنس کی جائے گی. وہ پریس کانفرنس بھی منسوخ ہو گئی. پاکستان تحریک انصاف کچھ نہیں کر سکی. اس کے بعد شیر افضل مروت صاحب نے کل یہ اعلان کیا ہوا تھا, انہوں نے کل یہ اس بات کا اعلان کیا ہوا تھا کہ جناب اگر آپ جلسہ نہیں کر سکتے تو اس سے بہتر ہے پھر آپ چوڑیاں پہن لیں. اب میں سوال کرنا چاہوں گا شیر افضل مروت صاحب سے, یہ چوڑیاں کس کو پہنائی جائیں؟ میں اسی لیے, اگر آپ میرا پچھلا ویلاگ اٹھا کے دیکھ لیں, میں اس کے اندر اسی لیے بات کر رہا تھا کہ اتنے بڑی بڑکیں اور دعوے نہیں کرنے چاہیے, آپ کو کل کو کھانی پڑ سکتی ہے. میں اس لیے اور یہ میں بات کیوں کہہ رہا ہوں, شعیب شاہین صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں, وہ صبح 9:30 بجے, ایگزیکٹ ٹائم آپ کو بتا رہا ہوں, صبح 9:30 بجے وہ ایک مارننگ شو کے اوپر ان کو فون کے اوپر لیا گیا اور وہاں پہ ان سے پوچھا گیا کہ جی ابھی یہ خبر آ رہی ہے کہ آپ لوگوں کا جلسہ جو ہے وہ منسوخ ہو گیا ہے. انہوں نے کہا یہ فیک نیوز ہے. شعیب شاہین صاحب نے کہا یہ فیک نیوز ہے. ان کو خود بھی نہیں پتا تھا کہ جلسہ کینسل ہو چکا ہے. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے وہ آپس میں کتنی کو کنیکٹڈ ہے یا کتنے کوآرڈینیٹڈ طریقے سے جو ہے نا وہ بیٹھ کے کام کرتی ہے. آپ اسی بات سے اندازہ لگا لیجیے. تو میں اسی لیے بات کرتا ہوں. دوسری بات یہ, سب سے زیادہ جو ان لوگوں کے پورے اس بیانیے کا جو مذاق اڑایا گیا ہے نا, یا جو بیڑا غرق کیا گیا, وہ ان کے اپنے یوٹیوبرز کی وجہ سے. جو پرو پی ٹی آئی یوٹیوبرز ہیں نا, انہوں نے ان کا دماغ خراب کیا. وہ اپنے ویوز کی خاطر جھوٹ بولتے ہیں, غلط امیجنگ بناتے ہیں. مجھے افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے فالوورز کا مذاق اڑا رہے ہیں. وہ ان کو اتنا گدھا, اتنا بیوقوف سمجھتے ہیں کہ وہ ان کو کچھ بھی پٹی پڑھا دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں آپ اب ان کے جا کے صرف 24 گھنٹے پہلے کے ویلاگز اٹھا کے دیکھیں آپ. جب میں غفیر آ رہا ہے پاکستان سے, پوری دنیا سے, تاریخی جلسہ ہوگا, یہ ہو گیا ہے, وہ ہو گیا ہے. ایک کرسی بھی نہیں ہے کسی جلسہ گاہ, ایک کرسی نہیں تھی جلسہ گاہ میں. اور یہ کہہ رہے تھے کہ جناب آپ دیکھیے گا تو کیا عظیم الشان جلسہ ہونے جا رہا ہے, بڑا کمال ہو جائے گا, آپ دیکھیے گا تو صحیح. اور یہ بے شرم صرف اور صرف اپنے پیسے کمانے کی خاطر پاکستان تحریک انصاف کے فالوورز کو بیوقوف بنا رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں کر رہے. لیکن آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی, آپ لوگوں کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ آپ لوگ استعمال ہو رہے ہیں. سچ کڑوا ہو, کتنا ہی کڑوا ہو, لیکن آپ کو سچ سننا چاہیے جو حقیقت کے اوپر مبنی ہو. پاکستان تحریک انصاف اس وقت جو گیم کھیل رہی ہے, یا اس کے موجودہ لیڈر جو گیم کھیل رہے ہیں, وہ صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ کی لائن اور لینتھ کے اوپر کھیل رہے ہیں. بس وہ نہ اس سے لیفٹ ہوں گے نہ اس سے رائٹ ہوں گے. ٹھیک ہے. اور جب تک 9 مئی کے حوالے سے, میں دوبارہ, مجھے پتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو یہ بات بری لگتی ہے, لیکن جب تک 9 مئی کے حوالے سے آپ کوئی واضح فیصلہ نہیں کریں گے معافی تلافی کا یا معاملات کو ریزالو کرنے کا, آپ لوگوں کی مشکلات آسان نہیں ہونی. اور یہ جو کشمکش ہے نا کہ ہم نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ جانا ہے یا پرو اسٹیبلشمنٹ جانا ہے, کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں ایک گروپ ہے جو کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ چلنا چاہتا ہے, لیکن اس گروپ کی سنتا کوئی نہیں ہے. اس وقت ٹوٹلی پرو اسٹیبلشمنٹ بیانیہ جو ہے نا وہ حاوی ہوا ہے. تو جب تک یہ کشمکش آپس میں چلتی رہے گی نا, پارٹی آدھے لوگ اس طرف تو آدھے لوگ اس طرف, اس طرح کچھ بھی نہیں ہونا. آپ کے جلسے اسی طرح ہی منسوخ ہوتے رہیں گے اور کچھ بھی نہیں ہونا. ایک اور ڈیولپمنٹ بھی ہوئی ہے جناب, وہ یہ ہے کہ تجزیہ کار اینکر پرسن صحافی اوریا مقبول جان صاحب, ان کو کل رات کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے.
اور ان کے بارے میں یہ خبر آئی ہے کہ جو الزام ان کے اوپر لگا ہے وہ مذہبی منافرت کو پھیلانے کا الزام جو ہے وہ ان کے اوپر لگایا گیا ہے۔ عوریہ مقبول جان صاحب جو ہے وہ پہلے بھی ایک دفعہ گرفتار ہو چکے ہیں اور اس کے بعد آ گئے تھے، وہ گھر واپس آ گئے تھے، لیکن انہوں نے کلیم کیا تھا اس وقت کہ ان کے اوپر جو ہے وہ تشدد بھی کیا گیا ہے، اور اب جو ہے وہ دوبارہ انہیں عوریہ مقبول جان صاحب کو گرفتار کر لیا گیا۔ میاں علی اشفاق جو عمران ریاض خان کے بھی وکیل رہ چکے ہیں، ان کی سروسز جو ہیں وہ پہلے بھی ہائر کی گئی تھیں عوریہ صاحب کے لیے، اور اب دوبارہ جو ہے وہ ان کی سروسز کو ہی ہائر کیا گیا ہے کہ ان کے معاملات کو جو ہے وہ دیکھا جا سکے۔ تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹ تھی، اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔